اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے جمع بین الصلاتین یعنی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا اور یہ سفر کے مسائل میں اس کا بیان شروع کیا گیا تھا، تو بات مکمل نہیں ہو پائی تھی پچھلے ہفتے، اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ سفر میں جب ہوتے ہیں تو سفر کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دو نمازیں اکٹھا پڑھنا۔ دو نمازیں اکٹھا پڑھنے کے بارے میں جو دو اصطلاحیں ہیں جس کو ہم جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کی تھی آپ کے سامنے کہ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز دونوں کو ظہر کے وقت میں پڑھنا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اور ظہر اور عصر یہ دو بہنیں ہیں جن کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء یہ دو بہنیں ہیں جن کو جمع کر سکتے ہیں۔ بقیہ عصر اور مغرب یا عصر اور عشاء تو نہیں آئے گی، تو فجر اور جو ہے ظہر، یہ دو جو ہے جمع نہیں کی جاتی ہیں، ہمیشہ یہ چیزیں جو ہے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء انہی جو ہے چار نمازوں کے تعلق سے ہوتی ہے چیز۔ تو جمع تقدیم کہتے ہیں کہ دو نمازوں میں سے پہلی نماز کے وقت میں پڑھنا، جیسے مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ مغرب کے وقت میں دونوں کو پڑھ لیں گے تو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ جمع تاخیر یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں اور عصر کے وقت میں پڑھیں، ظہر کے وقت میں نہ پڑھیں، تو یہ جمع تاخیر ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں تو یہ جمع تاخیر ہے، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس سلسلے میں باتیں ثابت تھیں، جو احادیث اس باب میں آئی ہوئی ہیں، اس مسئلے کے بیان میں آئی ہوئی ہیں، وہ احادیث بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، پڑھ کر کے احادیث باقاعدہ پڑھ کے سنایا، اس کا ترجمہ کیا تاکہ یہ مسائل سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہم نے آپ کو جو ہے پڑھ کے سنائی تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ سفر کر لیتے تو پھر آپ سفر جو ہے شروع کرنے کے بعد راستے میں اترتے نہیں تھے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جاتا، اور عصر کے وقت میں آپ اتر کر کے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ تو بعض حدیثیں ہیں جو بالکل صحیح حدیثیں ہیں، اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کی نماز سے پہلے اگر سفر کرتے تھے تو ظہر کی نماز تو پڑھیں گے نہیں، ابھی تو وقت نہیں ہوا ہے، تو آپ سفر شروع کر لیتے، پھر سفر کے دوران آپ پڑھتے نہیں تھے، سفر جو ہے آپ جاری رکھتے، جب عصر کا وقت ہو جاتا تو عصر کے وقت میں آپ جو ہے سفر روک کر کے آپ دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ایک شکل تھی۔
اور یہ صحیح حدیث جس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، میں نے آپ کو جو ہے بیان فرمایا تھا۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، جیسے غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، اور بعض سفر کی یہ بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور سفر میں پڑاؤ بھی کہتے ہیں، گھر میں جب ہیں تو یہ مسئلہ بھی سفر شروع تو نہیں ہوا ہے، اس لیے نہیں آتا ہے، پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اب وہاں سے جانا ہے ہم کو دوسری جگہ، پھر سے سواری پر جو ہے سوار ہو کر کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں سواری پہ نہیں پڑھتے تھے، اتر کر کے ہی پڑھتے تھے۔ تو اب اگر ظہر کا وقت ہو چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ کر کے سفر کو شروع کیا وہاں سے۔ لیکن یہ گھر سے سفر شروع کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سفر کے دوران ہی کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہاں سے جب یہ سلسلہ ہوتا تھا تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ جو روایتیں جمع تقدیم کے بارے میں آتی ہیں اس کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔ جمع تاخیر کی جو روایتیں ہیں، یعنی ظہر کو تاخیر کر کے عصر کے وقت میں دونوں پڑھنا، یا مغرب کو تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں دونوں پڑھنا، یہ دو جو جمع تاخیر کہلاتی ہے، ان روایتوں میں اختلاف تو نہیں ہے، لیکن اس روایت میں بہرحال اختلاف ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ جمع تقدیم کے بارے میں لفظ وہی رہتا ہے، جمع تقدیم جمع تاخیر، وہی لفظ کتابوں میں آتا رہتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے وضاحت کے لیے یہ لفظ بھی جو استعمال کیا، جمع تقدیم جمع تاخیر، کہ ہم کو معلوم ہو جمع تقدیم کیا ہے، جمع تاخیر کیا ہے۔ جمع تقدیم دو نمازیں پہلی والی نماز کے وقت میں پڑھنا، اور جمع تاخیر یہ کہ دو نمازیں دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا۔ تو کہا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع تقدیم کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی وہ اس کی سند کو اس درجے کی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی بعض محدثین کی رائے ہے جو جمع تقدیم والی حدیثوں کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ تو حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی تھی، ان حدیثوں کے بارے میں جو بات تھی کلام کی وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ اقوال بھی میں نے پیش کر دیے تھے۔ اقوال کتنے پیش کر دیے تھے؟ 4 کی 5؟ 5، اچھا۔ تو اس میں پہلا قول یہ تھا کہ جمع تقدیم جائز نہیں ہے، جمع تاخیر جائز ہے، یعنی دو نمازیں ایک ساتھ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسری نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، پہلی نماز کے وقت میں جمع کرنا، دو نمازیں اکٹھے پڑھنا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک قول آپ کو بتایا تھا۔ اس قول کی دلیل وہی حدیثیں ہیں جس میں جمع تاخیر کا بیان ہے، جمع تقدیم کا بیان نہیں ہے، اور ان محدثین کی رائے کو لے لیتے ہیں جو جمع تقدیم والی حدیثوں کو صحیح نہیں مانتے ہیں، اس پہ کلام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جمع تقدیم والی حدیثوں پر کلام ہے، جمع تاخیر والی حدیثیں بالکل صحیح ہیں، ثابت ہیں، اس لحاظ سے وہ جمع تاخیر کے قائل ہیں۔ ایک تو میں نے یہ قول پیش کیا، دوسرا یہ پیش کیا تھا کہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں جائز ہے، جو جمہور محدثین کی رائے بھی یہ ہے کہ دونوں جو ہے جائز ہے۔ عام طریقے سے علماء اہل حدیث اس کے جو ہے قائل رہے ہیں، اور یہی مشہور قول رہا ہے حنابلہ کا بھی کہ دونوں جائز ہیں، یعنی جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ اور یہ دلیل لیتے ہیں ان احادیث سے بھی جس میں جمع تاخیر کا تذکرہ ہے، اور ان احادیث سے بھی جس میں جمع تقدیم کا تذکرہ ہے، اور ان حدیثوں کو بھی اس قابل مانتے ہیں کہ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے، اور سند کے لحاظ سے یہ حدیثیں ایسی ہیں، کئی حدیثیں ہیں، سب ملا کر کے اس درجے کو پہنچ جاتی ہیں کہ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے۔ اسی لیے جمع تقدیم کے بھی قائل ہیں اور جمع تاخیر کے بھی قائل ہیں۔ یہ دوسرا قول بیان کیا تھا۔ تیسرا قول یہ بیان کیا تھا کہ نہ جمع تقدیم جائز ہے نہ جمع تاخیر جائز ہے، جمع بین الصلاتین جائز ہی نہیں ہے۔ صرف حاجیوں کے لیے مزدلفہ اور عرفہ کے میدان میں قائل ہیں اس بات کے کہ وہ جمع کر سکتے ہیں، عرفہ کے میدان میں جمع تقدیم اور مزدلفہ کے میدان میں جمع تاخیر، اور یہ قول احناف کا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اور وہ ان تمام حدیثوں کے بارے میں جس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھے پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جمع سوری ہے،
یعنی پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے ٹائم پر ہوئی ہیں اور صرف شکلاً اکٹھا ہو گئی ہیں، لیکن دونوں نمازیں اپنے وقت پر ہوئی ہیں. حقیقی جمع یعنی ایک نماز کا وقت گزر جانے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا، کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نمازوں کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے اور جو احادیث ہیں اس میں یہ بات ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے. تو نمازوں کا وقت متعین ہے، اسی وقت میں نماز پڑھنا چاہیے. اب اس کے خلاف جب اس حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ یہ جمع سوری ہے، یعنی ایک نماز کو، پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. یہ ان حدیثوں کا ان کے یہاں جواب ہوتا ہے. 3 ہو گئے. چوتھا قول، اگر جلدی ہے، سفر میں جلدی ہے، کہیں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ٹھہرے ہوئے آدمی کے لیے یہ جمع بین الصلاتین نہیں ہے. سفر ہی میں ہیں، مسافر ہی ہیں، لیکن ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جمع بین الصلاتین نہیں ہے. اگر جلدی میں کہیں جانا ہے ہم کو اور ہم رک کر کے ابھی نماز نہیں پڑھ سکتے، پریشانی ہے ہمارے لیے، جلدی پہنچنا ہے، تو اس وقت یہ جائز ہوتا ہے کہ نماز کو تاخیر کر دیا جائے اور دوسری نماز کے وقت میں 2 نمازیں پڑھ لی جائے، یا پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب سفر میں ہمیں کسی بھی ضرورت کی وجہ سے جلدی ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو جلدی جب پہنچنا ہوگا تب یہ چیز ہوگی. نہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم آرام سے نماز اس کے ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے ٹائم پر ہی نماز پڑھیں گے اور 2 نمازیں اکٹھا نہیں کریں گے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں میں نے بتایا تھا. اور فقہ مالکی میں ایک بات ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عمل کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے رہے ہیں، ان کے عمل پر عمل بھی مالکیہ کے یہاں رہا ہے. تو یہ قول مالکیہ کے یہاں پایا جاتا ہے اس طرح کا کہ اگر جلدی ہے، سفر میں جلدی ہے، تب جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. عام حالات میں مسافر بھی جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا، 2 نمازیں اکٹھے نہیں پڑھے گا. 4 ہو گئے. 5واں قول، جمع بین الصلاتین جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. ایک قول یہ بھی بتایا تھا، یاد ہوگا، ہاں، لیکن کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے یعنی بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا جائے. یہ ساری جو ہے باتیں آپ کے سامنے جو ہے پچھلے ہفتے آئی تھیں. اب یہ پوری باتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. دلیل کے طور پر بھی ہم نے آپ کے سامنے جو ہر مسئلے کے تعلق سے دلیل تھی، وہ دلیل بھی کسی نہ کسی حد تک اس کی طرف اشارہ تو کر دیا ہے، اور یہ بھی باتیں آئی تھیں کہ ان دلیلوں کے تعلق سے ہم کیا کہیں گے، اس کا مناقشہ کرنا یا اس کا تجزیہ کرنا، یہ بھی کچھ چیزیں آئی تھیں. اور ہم نے کہا تھا کہ سلسلے کو آج کے درس میں آگے بڑھائیں گے. اب اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. اب دلیلیں تو ہم نے پیش کر دیں آپ کے سامنے، تھوڑی بہت وضاحت بھی کر دی ہے اس دلیل کے تعلق سے. اب آپ کچھ بتائیں گے کہ اس سلسلے میں کیا جو ہے بہتر رہے گا. جی، کون سی؟ مکروہ یہی ہے کہ دونوں حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کی آیت بھی ہے. تو قرآن کی آیت میں یہی ہے کہ نماز جو ہے اس کے وقت پر، مقررہ وقت اس کا ہے، اسی وقت پہ نماز پڑھنی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب بھی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ نماز اس کے وقت میں پڑھنی ہے. حدیث امامت جبرائیل، جو جبرائیل علیہ السلام آئے امامت کرے، اس میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پڑھایا کہ یہ نماز کے ٹائم اسی کے درمیان ہے، پہلے وقت میں پڑھایا، آخر وقت میں جو ہے. تو یہ سب حدیثیں کیا بتا رہی ہیں کہ نماز کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ نماز ہونی چاہیے. اب اس کے خلاف اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو کبھی کسی ضرورت کے تحت وہ چیز آ گئی ہے، کسی وجہ سے، کسی حرج کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو وہ کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن خلاف اولا ہی رہے گا. اولا اور افضل یہی رہے گا کہ نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا چاہیے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ای الاعمال افضل، تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتها. اب اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ غیر افضل ہی کہلائے گا. تو اس لحاظ سے وہ مسئلہ جو مکروہ کا ہوتا ہے وہ غیر افضل ہی کا ہوگا، یعنی جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہوگا اس وقت.
جی ہاں جی یہ بھی ثابت ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا، جی کر کے جو ہے نماز کو پڑھا، سفر میں رہے، یہ بھی ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ ہر نماز کو اس کے ٹائم پر بھی، اور جمع بین الصلاتین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دونوں چیز ثابت ہیں۔ ہاں ہاں جی ہاں وہی مقیم، جی ہاں جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہی وہ بات جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواری تھی، اس سواری کا معاملہ یہی تھا کہ سواری پر آپ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معاملہ اصل وہی ہے کہ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کے پڑھتے تھے۔ اب سواری سے بار بار ہر نماز کے ٹائم پہ اتریں گے تو وہ سفر کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے، چل رہے ہیں راستہ جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا ہے، تو لگاتار چلتے جائیں اور ایک ہی وقت اتریں گے تو دونوں نمازیں پڑھ لیں گے، وہ بس زیادہ جو ہے قرین قیاس بھی تھی اور لوگوں کے لیے زیادہ مناسب بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، لیکن تبوک کے موقع پر دو نمازیں تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، تو اس لیے کہتے ہیں سفر میں دونوں جو ہے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، تو اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اس کے وقت پہ نماز پڑھی ہے، لیکن جمع بین الصلاتین بھی ثابت ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر شروع کر رہے تھے، میں نے کہا اس زمانے کا جو سفر تھا اس کو بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ سفر اپنی سواری پہ ہوتا تھا۔ اب ہم کو فرض نماز پڑھنا ہے تو روک کر کے ہی فرض نماز پڑھنا ہے۔ ابھی جیسے ٹرینوں پہ پڑھتے ہیں تو آدمی اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹرین سے اتر کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بسوں کے سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ بس والے کبھی کسی جگہ لے آ کر کے روکتے ہیں کھانے پانی کے لیے اور ضرورتوں کے لیے، تو کبھی کافی دیر تک روکتے ہیں، آدھے گھنٹے تک روک دیتے ہیں، تو وہاں پہ اگر قریب میں مسجد بھی ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، ایسے موقع پر دو نمازیں وہاں پر ایک ساتھ پڑھ لیں، وہ بہرحال بہتر ہے ان کے لیے، تو اس تقریباً وہی صورت ہو جاتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر میں نماز پڑھنے کی شکل ہوتی۔ سعودی میں یہ چیزیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ روکتے ہیں یہ لوگ بسیں وغیرہ، وہاں مسجد رہتی ہی ہے کوئی نہ کوئی، تو لوگ اس ٹائم پہ وہاں مسجد میں جا کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو جمع بین الصلاتین کی یہ شکل زیادہ جو ہے مناسب جو ہے جو اس شکل میں ہوتی ہے۔ جی اور بولیے۔ ہاں گھر ہی پہ، ہاں وہی وہ غلط جو ہے طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں یعنی مدینے میں رہتے ہوئے یہ ثابت نہیں، یہ ہے ثابت جمع تقدیم جسے کہتے ہیں، لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ملتا ہے کسی حدیث میں وہ سفر کے دوران کا ہی ملتا ہے، لیکن گھر کی جہاں تک بات ہے تو گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ کر کے نکلے، یہ نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں جو روایتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ زوال سے پہلے نکل جاتے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے تھے عصر تک، اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے اور عصر کی نماز اس کے ٹائم میں پڑھتے تھے، اسی لیے وہ جمع تقدیم کو جو لوگ بعض لوگ نہیں مانتے وہ اسی لحاظ سے نہیں مانتے، اس روایت میں یہ جو ہے وہی معاملہ وہ سفر کا، سفر کی شروعات آپ کی کب سے ہوگی وہی پر یہ مسئلہ ہے۔ جیسے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ جیسے ہی سفر کے لیے نکل رہے ہیں آپ کا سفر شروع ہو گیا، سفر کے احکام آپ کے اوپر جاری ہو سکتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے کچھ لوگوں کے یہاں یہ بات، دیکھیے میں آپ کو بعض حدیثیں جو پڑھ کے سنایا تھا، جی ہاں وہ بھی آئے گا مسئلہ انشاءاللہ، ہاں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ آئے گا، ہاں
تو وہ تو مدینے میں رہتے ہوئے معاملہ. دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی اس میں یہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رحل قبل ان تزیغ الشمس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے سورج کے ڈھلنے سے پہلے اخر الظہر الی وقت العصر، تو ظہر کی نماز کو آپ تاخیر کرتے عصر کی نماز تک. ثم نزل، پھر آپ عصر کے وقت میں اترتے سواری سے، ثم یجمع بینہما، ان دونوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. فإن زاغت قبل ان یرتحل، اگر سورج ڈھل جاتا یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا آپ کے سفر شروع کرنے سے پہلے، صلی الظہر ثم رکب، ظہر کی نماز پڑھ لیتے اور سواری پر جو ہے سوار ہو جاتے. یہ متفق علیہ حدیث، مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کتاب میں جس میں میں ہوں اس میں جو ہے مسند احمد میں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث یہ موجود ہے. تو یہ بالکل جو ہے صحیح حدیث جس میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ بالکل ایسی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے جمع کرنے کے بجائے. جو یہ ہے آپ کے تعلق، یعنی اس مسئلے کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئیں. اب یہ جو مسائل ہیں، جو باتیں ہیں، اس میں جہاں تک جمع سوری کی بات ہے، یعنی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور دوسرے کو اول وقت میں پڑھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بعض روایتیں ہیں وہ اس کی تائید نہیں کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض صحابہ نے جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ آپ اتنی تاخیر سے آپ کیے کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا اور اس وقت آپ نے نماز پڑھی ہے. تو یہ چیز، اور پھر خود جو ہے مزدلفہ اور عرفہ کا جو ہے معاملہ جس میں جمع تقدیم بھی ہے اور جمع تاخیر بھی ہے، یہ خود اپنے آپ میں یہ ہے کہ دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھنے کا اس میں بیان ہے. اور آپ تو جانتے ہیں مزدلفہ میں تو بالکل اتنی تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے لیکن تب نکلتے ہیں وہاں سے عرفہ کے میدان سے سورج کے جو ہے ڈوبنے کے بعد، اور آ کر کے پہنچتے پہنچتے کافی تاخیر ہو جاتی ہے، پھر بھی آ کر کے یہیں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں. یہ بھی ہے ظہر کی نماز کے تعلق سے بھی ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز وہاں پہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے احناف بھی قائل ہیں ویسے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے. یہ باتیں ہیں مسئلے کے تعلق سے. تو جمع سوری کا تو مسئلہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بقیہ جو مسائل ہیں اس میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر کے تعلق سے، تو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کے بارے میں بھی چونکہ اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ روایتیں جس میں پہلے وقت میں دونوں نمازیں پڑھنے کا بیان ہے وہ بھی ثابت ہیں، اس درجے کی ہیں کہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم بہتر رائے یہی سمجھتے ہیں کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے پہلی نماز کے وقت میں ہو چاہے دوسری نماز کے وقت میں ہو، دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں. یہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر، اور یہ دونوں رخصت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جیسے مسافر کو اور رخصتیں ہیں اور جو ہے ان کے لیے سہولتیں ہیں، اس میں سے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ پڑھنا جائز ہے. یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے ساری احادیث کی روشنی میں. بقیہ بہت جلدی ہے سفر میں تب کریں گے یا اور کچھ جو باتیں ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ حدیثیں یا وہ آیتیں جس میں نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ساری جو ہے آیتیں حدیثیں ثابت، اور جو ہے یہ آیتیں جو ہے اس سے دلیل لینا وہ بالکل صحیح ہے، حدیثیں ان سے دلیل لینا بالکل صحیح ہے، لیکن کہا جاتا ہے یہ عام دلیلیں ہیں، یہ عام دلیلیں ہیں. اس کے مقابلے میں سفر میں دو نمازیں اکٹھے پڑھنا یہ خاص دلیلیں ہیں. تو یہ مسئلہ اصول فقہ کا آتا ہے کہ عام دلیل اور خاص دلیل. تو عام دلیل اور خاص دلیل جب آتی ہے ایک ساتھ تب جو ہے خاص دلیل کو ہی لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں عام حالات میں ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، لیکن سفر میں ہیں آدمی کے لیے تو ان کی مسافر کی آسانی کے لیے شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ دو نمازیں ایک ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے. اب اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. پھر وہ مسئلہ اب آپ کے سامنے آئے گا کہ مدینے میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
جمع کیا ہے، دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے، وہ مسئلہ اب آپ کے سامنے آئے گا. لیکن پہلے اگر اس مسئلے میں کوئی آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی جو ڈاؤٹ ہے تو آپ پہلے وہ سوال کر سکتے ہیں، تو ہم آگے بڑھیں گے اس میں. ہاں وہ بھی اسی میں آئے گا. وہ جو مدینے کا جو مسئلہ ہے اس میں انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی رکھا جائے گا. جی ہاں ایسا کرتے ہیں. جی ایک ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. جی یعنی گھر کے اندر ہی. ہاں ظاہر سی بات، جب ہم اس بات کہیں کہ سفر سے اس کا تعلق ہے تو ابھی سفر شروع نہیں ہوا. اگر یہ جمع بین الصلاتین کا تعلق کس سے ہے؟ سفر سے ہے، تو ابھی سفر شروع نہیں ہوا. سفر شروع ہو گیا ہو تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں ابھی ایئرپورٹ سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سفر اب شروع ہو گیا تو ایئرپورٹ پہ پڑھ لے سکتے ہیں. یعنی ایئرپورٹ پہ زیادہ پڑھ لینے کی زیادہ جو ہے یہ ہے، کیونکہ سفر جیسے ہی آبادی سے نکل گئے سفر، اور ایئرپورٹ آبادی کے باہر ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ سفر اس کا شروع مانا جاتا ہے وہاں سے. تو وہاں ایئرپورٹ پہ دونوں نمازیں پڑھ کے نکل سکتے ہیں. گھر کا معاملہ اپنے ہاں نہیں وہ نہیں، جب سفر آپ مانیں گے تو دونوں جائز ہے آپ کے لیے، قصر بھی اور جمع بین الصلاتین. جب بھی مسئلے کو سفر سے جوڑ کے دیکھیں گے دونوں جائز ہے. اس میں ایئرپورٹ والے مسئلے میں جب وہ سفر کی بات آئی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ عام طریقے سے ایئرپورٹ یہ سفر یہ آبادی سے دور ہی ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ سفر، اور خاص طریقے سے جو بین الاقوامی ایئرپورٹ ہوتے ہیں یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کا رہتا ہے کہ آپ کو امیگریشن لگ گیا تو آپ ملک سے بھی باہر ہو گئے. یعنی ہاں کبھی وہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہو جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا باہر نکلے تھے، سفر شروع کیا تھا آپ نے، ایسا اس دور میں بھی جو اپنی سواری سے جا رہے ہیں تو باہر نکلے تھے لیکن کوئی وجہ پڑ گئی جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، واپس آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ کو امیگریشن یعنی آپ کو انڈیا سے باہر نکالا جا چکا ہوتا ہے، آپ جو ہے نکل چکے ہیں، اتنی جگہ جو آپ کو رہتی ہے جس میں اب آپ ہیں وہ جو ہے انٹرنیشنل جگہ مانی جاتی ہے اب جو ہے، تو اس میں تو پڑھ لینے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفر بالکل وہاں سے شروع مانا جائے گا، اور وہاں قصر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے قصر نماز پڑھ. لیکن اگر ایئرپورٹ ایسا ہے جیسے اب جگہ جگہ ایئرپورٹ بن جائے اور بالکل آبادی کے اندر، اتنی دور دور کہاں جائیں گے اس کے لیے، ہاں جو بالکل جی آبادی کے اندر ہو جائے تو ابھی جو ہے یہ نہیں ہے. جی لیکن وہ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے تب بھی جو ہے تھا وہ جاتی تھی فلائٹ. اس سے بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیں. جی پڑھ لے سکتے ہیں اس میں وہ جگہ جو کہ اب وہاں سے سفر شروع مانا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ آبادی کے اندر ہے لیکن سفر شروع مانا جاتا ہے. ہاں نہیں جب تک جو ہے سفر ہے مسافر ہم تحدید نہیں کرتے 4 دن کی. ہاں جی ہاں وہی بولا میں، وہاں پر بھی جب تک سفر ہے، مسافر ہیں تو مسافر ہے، سفر اگر ہے تو سفر ہے. لیکن مسافر اگر نہیں ہے، چاہے وہ 1 دن کا معاملہ ہو 2 دن کا معاملہ ہو، اگر مسافر نہیں ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھیں گے. اصل سفر سے ہی یہی بتایا تھا میں اس سے پہلے، یہ مسئلہ آیا تھا کہ جب تک مسافر آدمی کو مسافر ہی کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ 4 دن رہے، 5 دن رہے، 10 دن رہے، لیکن پھر بھی ہے وہ مسافر اس جگہ پہ. اور یہی وہاں کے لوگ، وہاں کے جو ہے پورے عرف جسے کہتے ہیں، وہاں کا عرف یہی ہے کہ اسے مسافر کہا جاتا ہے، تو وہ پڑھے گا، 10 دن بھی پڑھ سکتا ہے وہ، کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں وہی مسافر ہے تو پڑھے گا. اب دونوں چیزیں سفر سے جڑی ہوئی ہیں. ہاں جی ہاں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، سفر میں ہے وہ. ہاں اچھا کام کرنے والوں کے لیے اگر وہ مسافر ہیں تو وہ سہولت جو دی گئی ہے، وہ مسافر جیسے جو ہمیشہ اپ ڈاؤن کا معاملہ ان کا ہے، ہمیشہ مسافر ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے، تو پھر بھی جب مسافر ہیں تو ان کو مسافر کا حکم حاصل ہوگا. جو ہمیشہ ہوائی جہاز پہ رہتے ہی ہیں، چاہے پائلٹ ہے، چاہے جو ہے وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ ہیں، تو وہ سب کے لیے وہی حکم ہے، مسافر ہی کا حکم ہوتا ہے. سفر میں مسافر ہیں، چاہے وہ 1 دن کا مسئلہ ہو، چاہے برابر ہوتا رہتا ہے وہی کام ہے آدمی کا، تب بھی وہ مسافر ہی مانا جائے گا. تو سہولت چاہے 1 دن کی ہو، چاہے البتہ یہ ضروری ہے روزے کے معاملے میں کہ
وہ یہ سمجھ رہے کہ ہمیشہ تو مسافر ہیں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. روزہ ان کو، کیونکہ روزے میں چیزیں دونوں ہیں، یعنی رکھ بھی سکتے ہیں اور بعد میں قضا بھی کر سکتے ہیں، دونوں جو ہے جائز ہے. تو وہاں ان کو جو ہے روزہ رکھ لینا ہے اگر ایسا معاملہ آئے گا تو. جی ہاں. جی ہاں. ہاں ہاں. جی، اس کے بارے میں اگر وہ ایسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں قریب میں مسجد ہو تو ان کے لیے بہتر یہ کہ مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھ لیں. ان کے لیے سہولت اگر ہے تو جماعت سے نماز پڑھیں. یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو ہے جمع بین الصلاتین کا بھی اور قصر کا بھی، یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہے، ایسی جگہ پہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسافر ہوتا ہے اور ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہیں کوئی مسجد نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اس کے لیے قصر کی بھی سہولت ہے اور جمع بین الصلاتین کی بھی سہولت ہے. عام طریقے سے یہ چیز سہولت سے جڑی ہوئی ہے، اس کے رخصت دی گئی ہے اس کو. کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی پریشانی نہیں بھی ہوتی ہے. مقتدی مسافر ہے، مختلف کاموں کے لیے آیا ہے، کام کے لیے جانا ہے، اس کو کام کے لیے کرنا ہے، تو ایسا ہے کام کے لیے نکل گیا، ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھی اور نکل گیا. اب رات میں عشاء کے ٹائم میں جب تاخیر سے بھی آئے گا تب بھی اس کے لیے دونوں نمازیں پڑھنا، تو پریشانی نہیں ہوتی ہے اس میں. تو بہت آسانی ہے شریعت کی طرف سے، اور اس آسانی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. خاص طریقے سے مسافر ہے، سفر سے جڑی ہوئی ہے یہ بات. ہاں، مسافر ہی رہتا ہے وہ کبھی پڑھ لے سکتا ہے. جی. اب اس کے بعد دیکھیے، میں آپ کو جو ہے پہلے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ آپ نے 2 نمازیں اکٹھے پڑھی ہیں مدینے میں. میں پہلے آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، بعد میں اس کے بارے میں جو بھی بحث کرنی ہوگی کرنا ہوگا. پچھلے ہفتے سے ہی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ پہلے حدیث پڑھیں گے، پہلے وہ اقوال وغیرہ نہیں پیش کریں گے لوگوں کے، بلکہ حدیث پڑھیں گے مسئلے کے بارے میں، اور حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات پیش کریں گے کہ کیا لوگوں کے اقوال ہیں. جو دیکھیے اس باب میں، باب کیا ہے، انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا باب کے اندر مسئلہ بیان کرنے کے لیے. باب جمع المقیم لمطر او غیرہ، مقیم کا اکٹھا نماز پڑھنا، 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا. مقیم یہ مسافر کے مقابلے میں، اس کا اپوزٹ اس کے طور پر استعمال کرتے ہیں عربی میں. لمطرن بارش کی وجہ سے، او غیرہ یا بارش کے علاوہ کسی اور وجہ سے 2 نمازیں اکٹھے پڑھنا، اس کا بیان. جائز ہے، صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں، بس یہ مسئلہ، اس مسئلے کے بارے میں حدیث کیا ہے اب پیش کر رہے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینة 7 و8 الظہر والعصر والمغرب والعشاء متفق علیہ. اردو میں معنی کر دیتا ہوں آپ کو. یہ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہاں اس کتاب میں جب رہتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسند احمد میں بھی ہے. تینوں کتابوں میں یہ حدیث ہے. حالانکہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ حدیث کی جو بھی مشہور کتابیں ہیں سب میں یہ حدیث موجود ہے. سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جامع الترمذی میں بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے. ساری حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے. وفی لفظ للجماعت الا البخاری وابن ماجہ. جماع سے مراد یہ 7 جو ہے کتابیں، 7 جو ہے محدثین ہوتے ہیں اس کتاب کے لحاظ سے. ایک تو امام بخاری اور امام مسلم، امام احمد، 3 تو یہ ہو ہی گئے. اس کے علاوہ جو 4 سنن والے ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. الا البخاری و ابن ماجہ، سوائے امام بخاری اور امام ابن ماجہ کی، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سنن ابن ماجہ میں یہ لفظ نہیں ہے کہ جمع بین الظہر والعصر و بین المغرب والعشاء، کی جمع کیا ظہر اور عصر کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان، بالمدینتی مدینے میں، من غیر خوف ولا مطر، بغیر کسی خوف یا مطر کے، بارش کے. قیل لابن عباس، کہا گیا عبداللہ ابن عباس سے جو حدیث روایت کر رہے ہیں کہ ما اراد بذالک، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ کیا تھا اس میں اکٹھا نماز پڑھنے کا، آپ کا مقصد کیا رہا؟ قال اراد الا یحرج امتہ، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی امت کو آپ حرج میں نہ مبتلا کریں،
یعنی امت کو یہ آسانی حاصل رہے، امت کو یہ پریشانی نہ رہے کہ کبھی ضرورت پڑنے پر وہ 1-2 نمازیں اکٹھے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ کیا ہے؟ صلی بالمدینتی، مدینے میں آپ نے نماز پڑھی۔ تو مدینے میں آپ ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کیا ہیں؟ مقیم ہیں، سب مسافر نہیں ہیں، پہلی بات ہو گئی۔ 7 و 8، 7 رکعتیں اور 8 رکعتیں، یہ مطلب ہے 7 و 8۔ یہ 7 کس میں ہوتا ہے؟ مغرب اور عشاء میں، اور 8 ظہر اور عصر میں۔ اس کے بعد پھر کہا الظہر والعصر والمغرب والعشاء، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ تو ظہر اور عصر کو پہلے بیان کیا گیا ہے، اور 7 اور 8 میں پہلے کس کو بیان کیا گیا؟ 7 کو پہلے بیان کیا گیا اور 8 کو بیان کیا بعد میں بیان کیا گیا۔ یہ عربی زبان کے لحاظ سے ایک بات آپ کو کہتا ہوں، سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو عربی بلاغت میں کہتے ہیں، یہ لف و نشر مرتب اور غیر مرتب، یہ بھی عربی بلاغت کا ایک حصہ ہے۔ یعنی جو بیان کیا یہاں پہ راوی نے، وہ بھی عربی بلاغت یعنی عربی زبان کی بلاغت کا ایک حصہ ہے یہ، کہ کہا گیا پہلے 7 اور بعد میں 8، لیکن ترتیب کیا ہے؟ پہلے 8 ہے اور بعد میں 7 ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ظہر اور عصر میں 8 ہے اور یہ پہلے ہے، بعد میں مغرب اور عشاء ہے، تو ہونا چاہیے تھا 8 و 7، لیکن پھر بھی راوی نے کیا بیان کیا؟ 7 و 8۔ بلاغت کیا ہے اس میں کہ یہ گنتی پہلے آتی ہے کس سے؟ 8 سے۔ تو وہ ترتیب جو تھی وہ ضروری نہیں ہوتی ہے بیان کرنا، اس لیے یہاں پہ راوی نے ویسے ہی بیان کیا۔ یہ عربی بلاغت کا ایک حصہ مانتے ہیں اس کو، یعنی عربی کی بلاغت میں یہ بھی داخل ہے یہ، تو یہ بیان کرنے میں یہ اچھائی ہے۔ ترتیب بہرحال یہی ہے کہ ظہر اور عصر پہلے، مغرب اور عشاء جو ہے اس کے بعد ایک ساتھ میں پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض روایتوں میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ جمع بین الظہر والعصر، اس سے اس روایت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ 8 رکعت پڑھی، اس میں صرف یہ 7 رکعت پڑھی اور 8 رکعت پڑھی۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 8 رکعت لگاتار پڑھ گئے، ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اس میں یہی ہے کہ 7 پڑھی اور 8 پڑھی، 2 سلام سے پڑھا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ جمع بین الظہر والعصر، کہ ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے دونوں کو اکٹھا کیا، تو ظہر کی نماز 4 رکعت اور عصر کی نماز 4 رکعت، اس طرح سے یہ 8 رکعت ہے۔ وبین المغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء، اور اس طریقے سے یہ 7 رکعت ہے۔ تو جیسے طریقہ ہے جمع بین الصلاتین کا، اسی پر اس حدیث کو بھی محمول کریں گے، یعنی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر عصر کی نماز پڑھی اور سلام پھیر دیا، یہی طریقہ رہا 8 رکعت نماز پڑھنے کا۔ اور 7 رکعت بھی یہی ہے کہ مغرب پڑھی، سلام پھیرا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، سلام پھیرا۔ یہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اس سے یہ بات جو ہے سمجھ میں آپ کے آئی کہ یہ معاملہ مقیم کا ہے، مسافر کا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں یہ ہے کہ من غیر خوف ولا مطر، آپ نے ایسا کیا اس وقت کوئی خوف بھی نہیں تھا، یعنی دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا اور بارش بھی نہیں تھی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے من غیر خوف ولا سفر، بغیر خوف کی اور بغیر سفر کے آپ نے یہ نماز پڑھی۔ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے، وہ روایت انہوں نے بیان نہیں کی ہے، لیکن بعض روایتوں میں من غیر خوف ولا سفر، کیونکہ انہوں نے جو اوپر بیان کیا ہے باب کے اندر وہ کیا ہے؟ بارش کی وجہ سے یہ مسئلہ اس کے لیے وہ جب بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ مطر والی روایت جو تھی من غیر خوف ولا مطر اس کو پیش کیا ہے۔ لیکن روایتوں میں یہ بھی ہے، بعض روایتوں میں کہ من غیر خوف ولا سفر، یعنی خوف اور سفر کا ذکر ہے، مطر کا ذکر نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں من غیر خوف ولا مطر، مطر کا ذکر ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو اس کی شرح کرتے ہوئے جو پیش کیا ہے تو اس میں یہ کہا کہ کسی بھی روایت میں تینوں بیان نہیں آیا۔ اب جب بھی روایت پڑھیں گے تو 2 ہی ہوتا ہے، من غیر خوف ولا مطر یا من غیر خوف ولا سفر۔
اسی طرح کا آپ کو بیان ملے گا. کہیں بھی کسی بھی روایت میں تینوں بیان ایک ساتھ نہیں آیا ہوا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے جو پیش کیا ہے وہ دو ہی پیش کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے بعض روایتوں میں من غیر خوف ولا سفر تو یہ بھی ہو گیا، اور بعض روایتوں میں من غیر خوف ولا مطر تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی، نہ خوف نہ سفر نہ مطر بارش. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ ساری روایتوں میں ملتا کیا ہے؟ دو ہی کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راوی نے دو ہی بیان کیا ہے. نیچے کے راویوں میں سے کسی کو وہ چیز یاد نہیں رہ گئی کہ آپ نے کیا کہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، یہ صحابی کی ہی بات ہے. یہ تو کیا بیان کیا تھا؟ من غیر خوف ولا سفر کہا تھا یا من غیر خوف ولا مطر. محدثین کے اصول کے لحاظ سے جب یہ دیکھا جاتا ہے، جب راویوں میں اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے روایت کرنے میں، تو دیکھا جاتا ہے کہ کس کی طرف یعنی کون سا الفاظ کی روایت میں راوی زیادہ ہیں، زیادہ قابل اعتماد ہیں، جن کے اوپر آپ زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ روایت جس میں یہ ہے من غیر خوف ولا سفر، اسی کے راوی زیادہ ہیں مطر والی روایت کی. جبکہ یہ پورا مسئلہ کس کے بارے میں لے کے آ رہے ہیں؟ مطر کے بارے میں لے کے آ رہے ہیں. لیکن مطر والی جو روایت ہے اس کے راوی اس کے مقابلے میں جس میں سفر اور خوف کا بیان ہے اس کے مقابلے میں کم ہیں. تو اس کو اگر اب ترجیح دینے آئیں گے، جب کہیں گے کہ ہاں دو ہی ہے اور دو میں سے کون سے اسباب رہے، جو کون سے اسباب کا ذکر کیا ہے، تو کیا ہے وہ؟ خوف اور سفر. اس لیے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں اس روایت میں مناسبت جو ہوتی ہے کہ قرآن میں جو قصر کا بیان آیا ہوا ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ سفر اور خوف سے ہی ہے. اور وہی یہاں راوی کا کہنے کا مقصد بھی ہے کہ بغیر کسی سفر بغیر کسی خوف کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی. میں اس لیے تھوڑی سی تاکید کر رہا ہوں اس پر کہ بعض لوگوں نے اسی لفظ کو پکڑ کر کے یہ کہا کہ اس کا مطلب کہ بارش کے وقت دو نمازیں پڑھنے کا رواج تھا اس زمانے میں. یہ عجیب سا استدلال، جبکہ وہ لفظ خود ثابت ہے یا نہیں ہے اس میں اس روایت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر راویوں کا بیان ہے وہ یہی ہے من غیر خوف ولا سفر. مطر کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے سرے سے، بارش کا اس کے اندر بیان ہی نہیں ہے. تو اس کو سامنے رکھیں آپ جو ہے پہلے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. ابھی مسئلہ یہ ہے، اصل یہ مسئلہ آج بارش کا نہیں ہے ہمارے سامنے، کس کا ہے؟ اگر سفر میں نہیں ہے اپنے شہر میں ہے تو کیا دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مسئلہ اصل یہ ہے. وہ راوی کا یہ بیان ہے کہ من غیر خوف ولا سفر، یہ بیان ہے کہ مدینے میں ہی آپ نے ایسا کیا ہے، مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نہ آپ سفر میں تھے اور مدینے میں رہتے ہوئے بھی کسی طرح کا آپ کو کوئی خوف بھی نہیں تھا. کس کو؟ جی جی ہاں، کس کے؟ ہاں ہاں کس کے ساتھ میں ابھی کیا تو سفر ہاں دو ہی کا ہے، یعنی راوی نے دو ہی بیان کیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ راوی نے دو ہی بیان کیا. یعنی جب بھی جو جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، تو میں نے دو بیان کیا، آپ نے سنا، انہوں نے سنا، انہوں نے سنا. جتنے بھی مجھ سے وہ بیان کر رہے ہیں سب دو ہی بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دو ہی بیان کیا تھا عبداللہ ابن عباس. یہ سب کو یاد رہ گیا. یاد کیا نہیں رہ گیا ہے کہ سفر دو اور جو ہے یہ خوف بیان کیا تھا یا سفر اور مطر بیان کیا تھا یا خوف اور مطر بیان کیا تھا، یہ یاد نہیں رہ گیا. اس میں یہ مسئلہ ہوا ہے. لیکن یہ تو سب کا ہے کہ دو ہی بیان کیا عبداللہ ابن عباس. اب جب دو ہی بیان کیا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ایسے موقع پر؟ جمع کرنے کے بجائے کہ آپ کہیں چلو ہم مانیں گے کہ تینوں انہوں نے بیان کیا تھا، تو تینوں بیان نہیں کیا، اس پر سارے راویوں کا اتفاق ہے. جی ہاں، وہ لفظ نہیں تھا. ہاں یہ جو ہے اس میں دونوں آیا ہوا، وہی میں بتایا گا. من غیر خوف ولا سفر، من غیر خوف ولا مطر، دونوں طرف سے روایت آئی ہوئی. جی ہاں، وہی سے یہ مسئلہ ہوتا ہے.
صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں میں بھی جو ہے وہ دونوں طرح سے الفاظ آئے ہوئے ہیں. میں آپ کو جو ہے الگ الگ راویوں سے میں آپ کو جو ہے وہ اس کا یہی کر دیتا ہوں کہ جو ہے کیونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی شرح میں بیان کیا ہے اور الفاظ کو ان کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ بہتر رہیں گے. صحیح مسلم میں ہے، دیکھیے صحیح مسلم میں من غیر خوف ولا سفر، یہ جو ہے اس کا جو ہے نمبر ہے 705، اس کی جو ہے روایت میں نمبر جو ہے صحیح مسلم میں. اسی طرح سے صحیح مسلم میں یہ بھی ہے من غیر خوف ولا مطر. ٹھیک ہے، سب یہ دونوں روایتیں جو صحیح مسلم ہی کی ہیں، تاکید کے لیے صرف دیکھنا چاہا. اس کے بعد حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں، ان کی جو بات ہے جو فتح الباری میں ہے اور جو ہے تلخیص میں، جو ان کی کتاب تلخیص ہے، تخریج کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے، وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَقَى مَجْمُوعًا بِالثَّلَاثَةِ فِي شَيْءٍ مِّن كُتُبِ الْحَدِيثِ. یہ تینوں ایک ساتھ کسی بھی حدیث کی کتاب میں، جو مشہور جو ہے کتابیں ہیں، جو روایتیں ہیں، کسی میں بھی یہ نہیں آیا ہوا. بل المشہور، پھر کہتے ہیں بل المشہور من غیر خوف ولا سفر، بلکہ اس سلسلے میں جو مشہور روایت ہے وہ کیا ہے، من غیر خوف ولا سفر، مطر کا نہیں بلکہ جو ہے خوف اور سفر کا. اور یہ یعنی جو پورا یہ ہے جو قصر کی سہولت ہے اور جمع بین الصلاتین کی سہولت ہے، وہ سفر اور خوف سے ہی تعلق رکھتی ہے. اسی لیے اس کا ذکر کرنا اس موقع پر وہی زیادہ جو ہے وہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے وہی بیان کیا ہوگا. تو یہ ان کی رائے ہے جو ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی پہلے واضح کر دی ہے، حدیث پڑھ کر کے سنا دیا تاکہ حدیث آپ کے سامنے رہے. اتنا میں کیوں زور دے رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو مسئلہ آئے گا وہ انہی الفاظ پہ آئے گا پورے طریقے سے کہ کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا اس کی شکل کیا تھی، کیسے آپ نے جو ہے یہ جمع بین الصلاتین کیا تھا مدینے کے اندر، مقصد آپ کا کیا تھا، وہ بھی اپنی جگہ پر مسئلہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا ہے. یہ ہیں باتیں، اور یہ باتیں انشاءاللہ ایک پورے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ایک ہی مرتبہ آپ کے سامنے پوری بات رہے. حدیث تو پیش کر دیا ہے، آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ اس حدیث کو پھر سے پیش کر دیں گے تاکہ حدیث کے الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں. لفظ کیا ہے حدیث کے اندر، بات کیا بیان کی گئی ہے، کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کیا ہے، لیکن آپ نے کرنے کے بعد کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے. بقیہ یہ بات کی جو ہے آپ کی امت حرج میں نہ پڑے، یہ کس کا بیان ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے یہ. اور بعض دوسرے راویوں کا اس میں دوسرا بیان بھی ہے، وہ اس میں ابھی نہیں آیا. بعض جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا. وہ بھی انشاءاللہ آئے گا اس وقت جو اس میں نہیں ہے. مغرب کو آخری وقت میں پڑھا اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہی کیا ہوگا جو. تو انشاءاللہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، ایک ہی مجلس میں آئیں تفصیلات تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے تھوڑا جو 2 منٹ باقی ہے میں اس کو اس میں نہیں خرچ کرنا چاہتا، اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں اس کا. مدینے میں ہی ہیں اور پھر سفر نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حدیث میں شروع میں ہے کہ مدینے میں ہی تھے، جس میں شروع میں ہے کہ مدینے میں تھے نا، اس میں یہ سب الفاظ نہیں ہیں پھر. لیکن پھر بھی رہنے کے باوجود بھی بول سکتے ہیں. عربی میں تاکید کے طور پر ایسا بولتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسے ہم نے اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عربی زبان میں یہ لغت کے لحاظ سے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. یہ جیسے یہ کہا کہ اسرا کے معنی بھی رات میں چلنے کے ہی ہوتے ہیں، پھر بھی لیلن کہا جو، تو عربی میں یہ جائز ہوتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے مزید تاکید کے لیے کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی سفر ہے، پھر بھی دیکھو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں. نہیں کرتے، لیکن ان کے یہاں جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. اور اس کو وہ سفر کے احکام میں نہیں بلکہ حج کے احکام میں شمار کرتے ہیں اور اس کو جائز مانتے ہیں. جی
میں ابھی جلدی میں ایک مرتبہ وہی شاید پہلے بھی بات آئی تھی، میں ابھی ایک خطیب کا بیان بھی سنا اس کے اوپر. ہمارے گھر سے قریب ایک مسجد ہے کہ اس میں ان کا بیان بھی سنا میں نے اس کا، یہی حج کے احکام بیان کیا تو ایسے ہی بیان کیا انہوں نے کہ عرفہ میں دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا. ہاں کیونکہ ان کے یہاں یہ ہے اور کہ اس میں جائز ہے، یعنی حج کے وقت میں جائز ہے. کیا مشہور مسئلہ ہے.